سب سے پہلے مجھے یہ بتائے کہ آئس یا کرسٹل میتھ کیا ہے؟ اصل میں ہوتی ہے میتھ ایمفیٹامین کا ناسور ہے، ایک ایسا ناسور ہے جس نے نہ صرف انسانوں کو تباہ کیا، ان کے جسمانی صحت اور دماغ کو تباہ کیا ہے، انہوں نے رشتے تباہ کر دیے ہیں اور رشتوں کی وجہ سے میں نے خاندان برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کی یوز کے حوالے سے بتائے کہ یہ یوز کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا انرجی سیورز بلب ہوتے تھے گول گول، اس گول بلب کے اوپر رکھ کے اور بلب کو جلا کے اور اس کے فیومز، اس کے دھوئیں کو لوگ سونگتے تھے۔ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس میں زیادہ ہے، یوتھ میں زیادہ ہے، اس کے عادی یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو لڑکے ہاسٹل میں ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کمروں میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئس کا نشہ کر رہے ہیں، کہ میرے دوست جب یہ آئس کا نشہ کرتے ہیں اتنی خوشی مناتے ہیں، ہائی ہو جاتے ہیں، کک ملتی ہے ان کو، کک۔ برین ہے یا انسان کا جو جسم ہے، صحت ہے، اس پر بھی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ آئس آپ کی میموری کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، REM سلیپ، وہ آپ کی آئس کم کر دیتا ہے، تو آپ کی میموری بنے گی نہیں، آپ کو گھبراہٹ کی، شدید گھبراہٹ کی بیماری کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو پینک اٹیک آتے ہیں۔ کچھ ایسے علامات ہے جس کو گھر والے دیکھ کے بتا سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آئس کا استعمال اس بندے نے شروع کی؟ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا پیارا جو ہے وہ نیند پہلے سے کم کر رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں، ایک دم خفا ہوتا ہے، ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، ایک دم، یہ ایڈکٹس کب خطرناک بن جاتے ہیں کہ انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں؟ جب آپ آئس والے دوستوں کی محفلوں میں جب بیٹھنا شروع ہو جائیں، وہ تب سے ہی خطرناک ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو آئس کے نشے کے قریب کر لیتے ہیں۔ آئس بھی اسٹیمولنٹ ہے، ریٹلین بھی اسٹیمولنٹ ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ریٹلین میں ہوتی ہے ایمفیٹامین، آئس میں ہوتی ہے میتھ ایمفیٹامین۔ آپ نے ریٹلین لی، لیور میں گیا، لیور میں کافی پروسیس ہونے کے بعد لیور جو ہے اس کو، اس کی علاج کی طرف آتے ہیں، علاج کیسے اس کا ممکن ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئس بندہ کس نوعیت کی کر رہا ہے، اس کی فیملی سپورٹ کتنی ہے اس کے ساتھ، دوسری بات یہ کہ کیا اس نے شغل میلے میں شروع کیا، کیا اس نے ڈپریشن میں شروع کیا۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ مصباح، آپ نے بڑا زبردست انٹرو میں جیسے کہا کہ ایک ناسور ہے، ایک ایسا ناسور ہے جس نے نہ صرف انسانوں کو تباہ کیا، ان کے جسمانی صحت اور دماغ کو تباہ کیا ہے، انہوں نے رشتے تباہ کر دیے ہیں اور رشتوں کی وجہ سے میں نے خاندان برباد ہوتے دیکھے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو شروع میں اس پہ کنٹرول نہیں پاتے تو یقین مانیں کہ لوگوں کی، مطلب لوگ جائیداد سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، رشتوں سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، لوگوں کی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں مطلب یہاں تک زندگیوں کو دیکھا ہے میں نے۔ اور مختلف کیسز سامنے آتے ہیں کہ بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ اور بھائی کو قتل کیا، بہنوں کو قتل کیا، انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ آئس ہے کیا؟ آئس کو لوگ میتھ بھی کہتے ہیں، اس کو لوگ کرسٹل بھی کہتے ہیں، اس کو لوگ کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ہوتی ہے میتھ ایمفیٹامین۔ اور اگر آئس جو اگر دیکھا جائے تو یہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں ہماری برف ہوتی ہے اس کو کرش کر دیں تو چھوٹے چھوٹے کرسٹلز میں ہوتی ہے، تو اسی طرح آئس بھی کرسٹلز میں ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کرسٹلز میں لوگ اس کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر اس کو پاؤڈر فارم میں بناتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ نشہ، ہم ابھی ڈسکس کریں گے کیسے اس کا نشہ کرتے ہیں۔ تو آئس بیسیکلی ایک ایسا نشہ ہے کہ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ آپ کے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور تقریباً صرف ٹیمپری طور پہ اپنے آپ کو ریلیف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اگر میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کو، ناظرین کو جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں 2013-14 سے پاکستان میں بہت تیزی اس میں آئی ہے، لیکن اس کا پہلا استعمال جنگ عظیم دوئم میں ہٹلر نے کیا تھا، نازی نے اپنی فورسز پہ کیا تھا، جب جرمن فورسز ایک دفعہ فرانس پہ جاری تھی اور 10 دن کا انہوں نے پیدل سفر کرنا تھا، تو اس میں دیکھیں انسان کی اگر قوت دیکھی جائے تو وہ دن کو سفر کر سکتی ہے، رات کو اس نے آرام کرنا ہے، لیکن نازی سائنٹسٹ نے اس وقت ایک پریورٹین نام کی ایک دوائی بنائی تھی جس میں میتھ ایمفیٹامین تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے فوج جو ہے وہ دن کو بھی سفر کرے گی، واک کرے گی فرانس کی طرف، اور رات کو بھی کرے گی، دن رات کو کرے گی۔ تو اب فرانس جو تھا ایکسپیکٹ کرا کہ 10 دنوں بعد جرمن فوج پہنچے گی، جرمن فوجی پہنچیں گے، لیکن وہ 6 دن بعد پہنچ کے انہوں نے حملہ کیا۔ تو فرانس والے بھی اور جتنے بھی الائڈ فورسز تھے، UK، امریکہ، یہ لوگ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ خیر، لیکن وہ بات کی بات ہے کہ وہ جو فوجی تھے ان کے دماغی اثرات پھر بڑے خراب ہوئے، پھر ہم بعد میں جو ڈسکس کریں گے کیا ہوا۔ لیکن بعد میں جب ویسٹ نے اس کو اسٹڈی کیا، امریکہ نے، UK نے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں میتھ ایمفیٹامین کا استعمال ہے اور اس سے ہماری دماغ کی پروڈکٹیوٹی ٹیمپریری طور پہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے فارمرز کو دیا، ایگریکلچر میں کسانوں کو دیا، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ بھی پروڈکٹیوٹی، وہ بھی کھیتی باڑی زیادہ کر رہے ہیں، فصلیں زیادہ گرو ہو رہی ہیں۔ لیکن جب بعد میں انہوں نے ان کسانوں کی حالت دیکھی، دماغی حالت دیکھی، جسمانی حالت دیکھی، تو وہ تو بالکل ان کی دماغ بالکل ختم ہو چکا تھا، تو لہٰذا بعد میں اس کو بند کر دیا گیا، کنٹرول سبسٹینس کا اس کو بتایا گیا۔ اور ابھی بھی میتھ ایمفیٹامین کیفین سے کچھ لوگ بناتے ہیں، اور ہماری کچھ دوائیں ہیں جس میں سوڈو ایفیڈرین ایک دوائی ہے، اس میں آتی ہے، لوگ وہ سوڈو ایفیڈرین دوائی جو ہے لیتے ہیں اور اس سے اللیگل طور پہ اس سے بھی میتھ ایمفیٹامین بناتے ہیں۔ خیر ایک لمبا قصہ ہے۔
اس کے عرضی فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں مستقل طور پر، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن اس کی یوز کے حوالے سے بتائیں کہ یہ یوز کیسی ہوتی ہے؟ مختلف طریقوں سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جو ایک بندہ جو نشہ کرتا ہے نا تو وہ پھر اس میں جدت بھی لاتا ہے, کریٹیوٹی بھی لاتا ہے. پہلے زمانے میں آئس جو تھا لوگ حکے چلم کے طور پہ استعمال کرتے تھے. حکا مطلب وہ حکے میں ڈال کے یا نیچے پانی کو کر کے اس کو حکے کی طرح انہیل کرتے تھے جیسے لوگ حکا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جدت آئی. پھر ایک زمانے میں آپ نے دیکھو گا انرجی سیورز بلب ہوتے تھے گول گول, اس گول بلب کے اوپر رکھ کے اور بلب کو جلا کے اور اس کے فیومز اس کے دھوئیں کو لوگ سونگھتے تھے. اور ابھی بھی LED بلب کے اوپر کرتے ہیں, بلکہ 100 واٹ کے بلب کے اوپر بھی کرتے ہیں. اس سے فیومز دھوئیں بنتے ہیں اور وہ سونگھتے ہیں. اور ابھی تو یہ بھی میں نے بھی ایک دیکھا کہ ایک بندہ تھا, اس نے پنی جس طرح ہیروئن ہوتا ہے اس کے پنی کے اوپر رکھ کے اس کو نیچے سے گرم کر کے اس کے دھوئیں کو پی رہا تھا. لیکن ابھی جو ینگ جنریشن ہے, جو افورڈیبل کلاس ہے, وہ 15-20 ہزار کا ایک ٹول ملتا ہے, ایک ڈیوائس ملتی ہے جس میں وہ کنٹرول دیکھتے ہیں آئس کے پاؤڈر کو ڈال کے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول کرتے کہ ہم اتنا گرام لیں گے, اتنے تھوڑی سی لیں گے, اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کو اسی طرح انرجی سیور میں ڈال کے اس کو گرم کر کے اس کو سونگھتے ہیں آئس کے نشے کو. لیکن جدت آتی رہتی ہے اس میں. اور اس کے استعمال کا جو رجحان ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس میں زیادہ ہے, یوتھ میں زیادہ ہے. اس کے عادی یہ کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پف لیتے ہیں, ایک چوس لینا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ساری زندگی اس کا رہتے ہیں. دیکھیں اگر انسان کو ہم دیکھیں تو 2 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو لڑکے ہاسٹل میں ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں کمروں میں جاتے ہیں, اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئس کا نشہ کر رہے ہیں, اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ چلو کیوریوسٹی ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بھی ذرا ٹرائی تو کروں, کہ میرے دوست جب یہ آئس کا نشہ کرتے ہیں اتنی خوشی مناتے ہیں, ہائی ہو جاتے ہیں, کک ملتی ہے ان کو, کک ایک لفظ ہے. تو وہ جب یہ استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ میں بھی ذرا ایک دفعہ استعمال کروں. لیکن وہ ایک پف جو ہے ان کا, یہ ایک دفعہ کرنا, پھر وہ ساری زندگی کی بھی وہ ان کی ایڈکشن بن سکتا ہے, کیونکہ ان کو بار بار طلب ہوتی ہے. پھر وہ بار بار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اگلے دن پھر جاتے ہیں. تو وہ کیوریوسٹی جو ہے ان کو ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے. لیکن ہمارے ایک اور جو مین مسئلہ ہے کہ بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں, ان کو فائنینشیل مشکلات ہوتی ہیں, ان کو رشتے میں مشکلات ہوتی ہیں, جاب سٹریس ہوتا ہے. تو وہ سٹریس سے بچنے کے لیے, ڈپریشن انگزائٹی سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار میرا دوست اس کو ڈپریشن تھی, وہ آئس کرتا تھا تو وہ خوش ہو جاتا تھا, چلو وہ بھی اسی دوست کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے یار مجھے بھی ایک پف دو کہ میں مجھ سے وقتی طور پہ ٹینشن چلی جائے. تو وہ جب وہ پف کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے, پھر وہ اگلے دن پھر جاتا ہے, تو وہ بار بار جانے سے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس میں دیکھا گیا ہے ایگزام کے دنوں میں, امتحان کے دنوں میں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ کر دے گا. مطلب امتحان کے دنوں میں انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں راتوں کو آئس کا نشہ لیتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ تیز ہو جائے گا. حالانکہ دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ دماغ کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کی میموری فارم کرنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اور بعد میں اس کے ابھی باقی اثرات پہ تو ہم بات کریں گے. تو اسٹوڈنٹس میں بھی اس کا رجحان دیکھا گیا ہے. اور میں ایک اور چیز بھی آپ پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ میلز میں تو یہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس میں اس کا رجحان بہت دیکھا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس میں کیوں دیکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو چرس وہ نہیں استعمال, ان کو نہیں, وہ اتنا نہیں کرتی کیونکہ اس کی اپنی بو ہوتی ہے ہاسٹل میں. الکوہل تک ان کی رسائی بہت مشکل ہے, کوکین بہت مہنگا نشہ ہے. آئس ان کو مل جاتی ہے کیونکہ آئس پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے, تو اور اس کی کوئی بو نہیں ہوتی, تو وہ اپنے ساتھ بڑے آرام سے کاسمیٹک کے طریقے سے اس کو پھرا سکتی ہیں. کالج میں ایزیلی اویلیبل ہے. ایک کالج میں ان کو ایک چھوٹا ایک لڑکا ہوگا, بھائی ہوگا, جو کہ ان کو آئس دے دیتا ہوگا. وہ چونکہ ہماری بہنیں ہیں, گاؤں سے آتی ہیں, ادھر رہتی ہیں, جب وہ شہر کی زندگی میں آتی ہیں وہ اسٹریس میں آ جاتی ہیں, تو پھر وہ اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے وہ ایک آدھ کوئی لڑکا لڑکی ہوگا کہ یار یہ ٹرائی کرو, اس سے ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے. اور پھر وہی بات, ایک دفعہ کا استعمال آپ کی ساری زندگی کی ایڈکشن بن جاتا ہے. پھر یہ اعصابی جو نظام ہے یا برین ہے یا انسان کا جو جسم ہے, صحت ہے, اس پر بھی تو اس کے اثرات ہوں گے. دیکھیں میں پہلے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا کہ پہلے تو اس کے نقصان کیا ہوتا ہے, اور پہلے شروع میں ایک آئس لینے والے بندے کو کیا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ آئس کا استعمال کرتا ہے شروع میں, تو اس کو فوراً ایک کک ملتی ہے, ہائی ملتا ہے. وہ اس کو لگتا ہے کہ بس اس کا دماغ موڈ خوش ہو جاتا ہے. جتنے بھی اس کے سارے ارد گرد غم ہیں, وہ غموں سے اس کو عارضی طور پہ نجات ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ہنسی آتی ہے, اس کو ریلیکسیشن ملتی ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ میری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اگر کہتا ہے میں ایک صفحہ پڑھ رہا ہوں 10 منٹ میں, تو وہ
وہ 3 صفحے پڑھ لے گا 10 منٹ میں. وہ جیسے ہٹلر کی فوج تھی. اور سب سے بڑھ کے کہ اس کی نیند کم ہو جائے گی. لیکن یہ اگر وہ صفحے پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ کی یادداشت نہیں بنے گی, جب آپ کی میموری نہیں بنے گی. آئس آپ کی میموری کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اور اچھی نیند, کوالٹی نیند, جس پہ ہم ابھی اپنے ولاگس بھی بنا چکے ہیں, اچھی کوالٹی نیند نہیں ہوگی تو اس میں ایک خاص نیند ہوتی ہے REM سلیپ, وہ آپ کی آئس کم کر دیتا ہے. تو آپ کی میموری بنے گی نہیں. تو اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کی میموری نہیں بنے گی, یہ اپنے آپ کو صرف سکون دینے والی باتیں, یہ صرف گھنٹے لگانے والی باتیں. مطلب کتاب آپ نے خالی صفحے تو نہیں پڑھنے نا. اور اس پروڈکٹیوٹی کا فائدہ کیا. دوسری بات یہ, جو لوگ سمجھتے ہیں جو فزیکل کام کر رہے ہیں اور ہماری کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, ٹاسک کر رہے ہیں, فری لانسرز بہت یوز کرتے ہیں آئس. میرے پاس ابھی اس دن ایک فری لانسر آیا تھا کہ جب ہم اپنا ٹاسک اپ ورک پہ اور وہ دوسرا کیا ہے اس میں فائیور پہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا کہ آپ 3-4 مہینوں میں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کی ہوگی کریش لینڈنگ. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو امیڈیٹ بڑی جلدی جو ان کو مزہ آتا ہے جس کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں. لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ کے دماغ کو بالکل آپ کو شدید گھبراہٹ کی بیماری کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو پینک اٹیک آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پاگل پن کی بیماری, جس کو سائیکوسس کہتے ہیں, اسکیزوفرینیا کہتے ہیں, جس میں انسان کو شک ہوتا ہے کہ سب بندے میرے خلاف ہیں, جس میں کانوں میں آوازیں آتی ہیں, اس کے قریب لے جاتا ہے. اور کچھ ایسے علامات ہے جس کو گھر والے دیکھ کے بتا سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آئس کا استعمال اس بندے نے شروع کی ہے؟ بالکل. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے, آپ کا پیارا جو ہے, وہ نیند پہلے سے کم کر رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹی پہلے سے ہائپر ایکٹیویٹی کی زیادہ ہو گئی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آئس کے اپنے خاص دانت بھی ہوتے ہیں, آئس کی وجہ سے جو ہے نا ٹوتھ ڈیکے بھی ہوتی ہے, دانت ڈینٹل ہائیجین بڑی خراب ہوتی ہے, اگر اس کی وہ ہو رہی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں, ایک دم خفا ہوتا ہے, ایک دم غصے میں آ جاتا ہے, یہ ہو رہا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ایک دم کبھی کے اٹیک آتے ہیں, شدید گھبراہٹ کے اٹیک آتے ہیں, بلکہ یہ لگے کہ وہ حقیقت سے دور ہو رہا ہے, شک کی بیماری کرتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں, آپ میرے خلاف ہیں, اس کا رویہ اگر چینج ہو رہا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہا ہے, اکیلا ٹائم زیادہ گزار رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فارننگ سائن ہے آپ کا پیارا آئس کر رہا ہے. اور یہ ایڈکٹس کب خطرناک بن جاتے ہیں کہ انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں؟ اچھا, آپ کا یہ سوال ہے کہ آئس کب خطرناک بنتا ہے. جب آپ آئس والے دوستوں کی محفلوں میں جب بیٹھنا شروع ہو جائیں, وہ تب سے ہی خطرناک ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو آئس کے نشے کے قریب کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کرتا کیا. یہ آپ کے دماغ میں ایک پلیجر ہارمون ہے جس سے ہمیں کک ملتی ہے. فار ایگزامپل, یہ بہت ضروری بات ہے, جب ایک دم آپ کو ایک خوشخبری ملے کہ آپ کے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں, یا آپ کی لاٹری نکل آئی ہے, یا آپ کی بہت اچھی ایسی یا انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں, آخری بال تک میچ گیا ہے اور آخری بال پہ چھکا لگ جائے اور پاکستان میچ جیت جائے یا انڈیا میچ جیت جائے, تو فینس کو کتنی خوشی ملے گی. وہ ایک خوشی ٹیمپرری طور پہ ملتی نا آپ کو, تو وہ کس وجہ سے ملتی ہے؟ وہ آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, کیمیکل ہوتا ہے, وہ ڈوپامین ملتی ہے. اب آپ جب آئس لیتے ہیں بار بار, تو آپ کے دماغ میں وہ ڈوپامین آپ بار بار ریلیز کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں ڈوپامین کا کوئی ان لمیٹڈ خزانہ تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لمیٹڈ خزانہ دیا ہوا ہے. تو جب آپ بار بار جب آپ وہ آئس لے رہے ہیں تو ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو وہ ٹھائی ملتا ہے, کک ملتی ہے. یعنی کہ وہ خوشی جو کہ ہمیں نیچرل طریقے سے ملنی چاہیے, جو کہ آپ کو بچوں کی کامیابی, بھائی کی کامیابی, جو کہ ہمیں ایک نیچرل طریقے سے ملنی چاہیے, وہ آپ کو آئس دیتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان نیچرل خوشی ہے. تو ڈوپامین آپ کو مل رہا تھا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور آپ نے آئس نہیں کی ہوتی, اور آپ کسی کزن کی شادی میں چلے جائیں, یا تو آپ کو خوشی نہیں ملتی. جب آپ اور میں کسی دوست کی کزن کی شادی میں ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کو خوشی نہیں ملتی. اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی بچہ پاس ہو جائے یا اس کا امتحان میں اچھا رزلٹ آ جائے, اس کو خوشی نہیں ملتی. یہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی بہت بڑی پراپرٹی ڈیلرز کو دیکھے, جن کی بڑی بڑی کروڑوں روپے کی ڈیلیں ہوئی ہیں, ان کو خوشی نہیں ملتی جس پہ پہلے وہ خوش ہوتے تھے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے بچے پیدا ہوئے ہیں, ان کو خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی. ان کو خوشی محسوس کرنے کے لیے ڈوپامین ریلیز کرنی پڑتی ہے, اور وہ آئس کی وجہ سے. تو یعنی کہ آئس آپ کے ڈوپامین کو ہائی جیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیونکہ ڈوپامین تو اب ڈپینڈنٹ ہے آئس پہ, آئس لوگے تو ڈوپامین نکلے گا. ٹھیک ہے, تو ڈوپامین آپ کا ہو گیا ہائی جیک. اور دوسری بڑی بات کہ
اتنی زیادہ ڈوپامین کرنے کے بعد آپ کو زیادہ آئس کرنی پڑتی ہے. اس پہ میں آگے بھی بات کروں گا. دوسری ایک چیز ہوتی ہے سیروٹونین. سیروٹونین ایڈکشن کیمیکل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں یا ہم جب نماز 5 وقت پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی زندگی میں کوئی روٹین اپنانی ہو تو سیروٹونین ایک ایسا ہارمون ہے, نیورو ٹرانسمیٹر, جو ہمیں اس پہ پابند کرتا ہے. تو پھر سیروٹونرجک پاتھ ویز, ہمارے سیروٹونین کے پاتھ ویز اس پہ ہمیں وہ عادی ہو جاتے ہیں آئس کے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ کے برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے. اور اگر آپ آئس کا استعمال کریں تو آگے میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ آپ کا جو دماغ کا فرنٹل حصہ ہے, یہ سامنے والا حصہ, اس کی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے, اس کی شرنکیج ہوتی ہے اور آگے آپ کو یادداشت کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. شروع میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئس کے وہ لوگ جو کہ آئس کا استعمال کرتے ہیں تو آئس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے. اب گھبراہٹ کی بیماری یہ نہیں کہ اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم ادھر بیٹھے ساتھ ان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی, دل کی دھڑکن تیز, اور ان کو لگے گا ان کو جیسے موت واقعہ ہو رہی ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, وہ فوراً جائیں گے اور ادھر ایمرجنسی جائیں گے کہ جی مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کتنے آئس کے مریضوں میں دیکھا گیا ہے, میرے پاس جو آئس کے مریض آتے ہیں 60% لوگوں میں نے یہ دیکھا کہ ان کو شدید گھبراہٹ پینک اٹیک ہوتا ہے. وہ ان میں خوف کے جھٹکے آتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, نیند ان کی ختم ہو جاتی ہے, یادداشت ان کی ختم ہو جاتی ہے. اگر ان کو خوف کے جھٹکے نہ آئیں تو ان کو ڈپریشن تو سیویئر ہوتی ہے, اتنی ڈپریشن کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا زندگی میں, انہیڈونیا, جن کاموں میں ہمیں مزہ تھا ان چیزوں میں مزہ ہی نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب, اور ہمیں آئس بھی لینی ہے. تو آخر وہ کہتے ہیں زندگی کا فائدہ ہے کہ زندگی سے موت بہتر ہو, اپنی اس زندگی سے موت بہتر ہے, اپنی زندگی ختم کر دیں. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو آئس آپ کو سائیکوسس کی بیماری میں لے جاتی ہے, جو کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. سائیکوسس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو حقیقت سے دور لے جاتی ہے, جس کو ہم اردو میں دیوانہ پن کہتے ہیں, پاگل پن کرتے ہیں, اور پشتو میں لیونتوب کہتے ہیں. وہ غیر حقیقی باتیں کرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ غیر حقیقی شک کرتا ہے کہ آپ مطلب بندوں پہ شک کرنا شروع کرے گا, اپنے ماں باپ پہ شک کرے گا, اپنی بیوی پہ شک کرے گا, یہ لوگ میرے خلاف ہیں, میرے کھانے میں زہر دے رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز میرے خلاف ہیں, وہ کمرے میں اکیلا رہے گا. یہاں پہ بھی نہیں رکے تو کبھی کبھی اس کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ, اور وہ آوازیں ایسی آئیں گی کہ جیسے کمرے میں اکیلا ہے, وہ کہ لوگ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, جو کہ غیر حقیقی آوازیں ہیں. تو وہ دیوانہ پن ہوگا. اور اگر پھر بھی وہ آئس لیتا رہا اور پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہوا اور لوگوں نے اس کو نہ پہچانا, تو پھر اس میں وائلنٹ, اس میں غصے کے دورے آتے ہیں, ایجیٹیشن کے دورے آتے ہیں, شدید غصہ, انکنٹرول غصہ, ایسا غصہ کہ گھروں میں وہ نہ صرف گالم گلوچ کرتا ہے, لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بلکہ وہ گھروں میں مار دھاڑ بھی کرتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, زخمی کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جو رسپیکٹیبل ہمارے فورسز ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں چوکیوں پہ, ان پہ بھی حملے کرتے ہیں, ان پہ بھی شک ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ان پہ حملے کرتے ہیں پھر وہ لیگل بن جاتے ہیں, پھر وہ ایک دفعہ جیل میں چلے جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اس طرح وہ کرنا. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں, کتنے ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا بچہ تھا, آپ نے ہمیں کہا تھا دوائی دو, آئس سے بچاؤ, آج وہ جیل میں ہے. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنی دفعہ وہ غصے میں آ کے اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ تم میرے خلاف ہو, تم مجھے مارنا چاہ رہے ہو, چھری لے کے اگلے بندے کو مارتے ہیں. وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی نا کہ ایگریشن آتے ہیں ان میں اندر. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ آئس, اور اگر اس ایگریشن کو کنٹرول نہ کیا گیا تو سائیکوسس کی بیماری میں لیٹر آن یقین مانیں کہ اگر آئس چھوڑ بھی دے تو ایسی سائیکوسس میں چلے جائیں گے کہ ان کا جو دماغ کا حصہ, اگلا حصہ ہے نا, یہ شرنک ہو جائے گا, بلڈ سپلائی اس کی ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ آگے جا کے ڈیمنشیا کی بیماری, یادداشت کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. آئس بھی اسٹیمولنٹ ہے, ریٹلین بھی اسٹیمولنٹ ہے, پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ پوری ریسرچ کر کے آئے ہیں, آپ پوری ریسرچ کر کے آئے ہیں اور زبردست ریسرچ کر کے آئے ہیں. اچھا, آئس بھی اسٹیمولنٹ ہے, ریٹلین بھی اسٹیمولنٹ ہے, کوکین بھی اسٹیمولنٹ ہے. اسٹیمولنٹ وہ دوائی ہوتی ہے, وہ ڈرگز ہوتے ہیں, وہ نشہ ہوتا ہے جو انسان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, جس طرح بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں. ریٹلین میں ہوتی ہے ایمفیٹامین, آئس میں ہوتی ہے میتھ ایمفیٹامین. یعنی کہ ایمفیٹامین اگر ایک کمپاؤنڈ ہے تو اگر ریٹلین ہم لیتے ہیں تو ہمارے لیور میں جاتا ہے, لیور میں اس کے ساتھ اس کی ساری پروسیس ہوتا ہے, تو پروسیس ہونے کے بعد وہ جا کے کہیں تھوڑا سا میٹ ایمفیٹامین بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے ریٹلین لی, لیور میں گیا, لیور میں کافی پروسیس ہونے کے بعد لیور جو ہے اس کو تھوڑا سا میٹ ایمفیٹامین آئس بنا دیتا ہے. تو وہ جو لیور وہ جو کام آپ کو کر کے دیتا ہے, آئس بنا کے دیتا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ آئس لے رہے ہیں. مطلب ریٹلین کی ایک پیوریفائڈ فارم جو ہے وہ آئس ہے.
تو ریٹلین بہت زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں, 10 ملی گرام میں آتی ہے, اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو 400 500 600 ملی گرام بھی لیتے ہیں. اور کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, ہم جی 5-6 گھنٹے ہم پڑھیں گے اور ہمارا فوکس زیادہ ہو. ارے بھائی آپ کا فوکس ریٹلین سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر آپ ریٹلین چھوڑیں گے تو آپ کا فوکس ایک دم گر جائے گا. آپ کو اس میں بھی پینک اٹیک آتے ہیں لوگوں کو. ریٹلین آپ جیسے لوگ چھوڑتے ہیں ان کو 4 گھنٹے تک ریٹلین 6 گھنٹے تک اثر کرتا ہے, جو پاکستان میں ملتے ہیں, واپس ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں. اچھا ان کی یادداشت خراب, وہ فوکس تو 4 گھنٹے کر لیں گے, 5 گھنٹے کر لیں گے, لیکن 5 گھنٹے بعد ان کی وہ فوکس بالکل ختم ہو جائے گی. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, اس فوکس کا, اس صفحے پلٹنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو آپ کے دماغ کو نقصان دے اور جو آپ کی یادداشت نہ بنائے. یادداشت نہیں بنتی اس طرح, اور ریٹلین آپ کی نیند کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو ریٹلین جو ہے لوگ کرتے ہیں, ریٹلین اور آئس جو ہے, یہ بھی ریٹلین کی خاص وہ ہے جو فارم ہے وہ آئس ہے. اور جب کوئی آئس چھوڑنے کا سوچتا ہے یا شروع کرتے ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ مصباح اور آپ جو ہمارے ساتھ سارے ٹیم موجود ہے, ماشاء اللہ ہم الحمدللہ 5 لوگ اس کمرے میں موجود ہیں, اور جو ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں, میرا آپ سب سے ایک سوال ہے. جب رمضان شریف آتا ہے تو رمضان شریف کے پہلے روزے 3-4 روزے کیسے ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ ٹف ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں. معدے پہ ہمیں بھوک لگتی ہے, چائے کی طلب ہوتی ہے. کیا آپ ہم سے کام ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے پہ زور دے کے کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہ ہمیں بھوک لگے تو ہم روزے رکھنا چھوڑ دیں, ہم روزہ کھانا, ہم کہیں کہ نہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم سے کام نہیں ہو رہا, پروڈکٹیوٹی میری ڈکریز ہو گئی, تو ہم کیا کھانا شروع کر دیں, روزے توڑنا شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا نا. اسی طرح جب بندہ آئس چھوڑتا ہے تو اس کو بھی وڈرال افیکٹس ہوتے ہیں. اب وہ وڈرال افیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ شروع میں جب آپ آئس چھوڑتے ہیں تو یہ بھی دیکھا گیا یا تو ان کی نیند بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آئس سے آپ کی نیند کم ہوتی ہے, تو یا تو ان کا ریورس افیکٹ ہوتا ہے, یا تو ان کی نیند زیادہ ہو جاتی ہے یا تو ان کی نیند کم ہوتی ہے. اچھا جب وہ آئس چھوڑتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی ایک دم ختم ہو جاتی ہے, ان کی یادداشت کے مسئلے آتے ہیں. اچھا وہ ایک دم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اتنے عرصے آپ نے اپنے ڈوپامین خوشی کے ہارمون کو اتنا زیادہ کیا ہے. اور دیکھیں نا آپ بڑی ایک آپ کو میں یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, میں آپ کو بڑی ایک سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. ایک دماغ کا کیمیکل جو کہ آپ کو خوشی دے رہا ہے, اس کو آپ آرٹیفیشلی انہیلدی وے سے زیادہ کر رہے ہیں. اب آپ نے وہ چیز ہٹا دی ہے, ڈوپامین گر گیا, تو آپ کو خوشی کیسے ملے گی؟ آپ تو جب خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ڈپریشن ہوگا نا. تو وڈرال میں یہ ہوگا, جب آئس نہیں ہوگا تو اس کو ڈپریشن کریش ہو جائے گا, اس کو ہم کریش کہتے ہیں. 3-4-5 دن وہ کریش میں ہوگا. اس کے علاوہ وہ سیویئر اس کو کریونگ ہوگی کہ مجھے آئس دو, اس کو باڈی پین ہوں گے, اس کو ہو سکتا ہے معدے میں بھی پرابلمز ہو. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کا دماغ وغیرہ سارے آئس پہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہوں گے, اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی, اس کو گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سیروٹونین جو ہے وہ پاتھ وے بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. جب سیروٹونین پاتھ وے ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس کو گھبراہٹ بھی ہوگی, اس کو پریشانی بھی ہوگی, اس کو وہی پینک اٹیک ہوں گے کہ جی کہ جب مجھے پینک اٹیک ہو رہے ہیں, تو وہ جب اس کے گھر والے کہتے ہیں بچے آئس چھوڑ دو, 5 دن آئس چھوڑ دو, اور جب آئس چھوڑنے کے بعد اس کو جب یہ مسئلے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ واپس آئس شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی وہ بات, تو وہ اس لیے جب آئس آپ چھوڑتے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سپروائز سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اور اس کے انڈر ڈیٹاکسیفیکیشن کی جائے اس کی, کیونکہ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ سمٹمس کو کیسے مینیج کیا جائے. اس کی علاج کی طرف آتے ہیں, علاج کیسے اس کا ممکن ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا طریقہ کار ہے جو زیادہ مؤثر ہو اور آسان بھی ہو, سستا بھی ہو؟ بالکل, میں آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن اس کے علاج میں ایک اور بڑی چیز بڑی ضروری ہے کہ آئس آپ کے مسلس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. جو آپ کی مسلس نہیں, جس کا ہم اسکیلیٹل مسل کہتے ہیں, اس کا بریک ڈاؤن کرتا ہے, اور اس سے بڑی مشکلات آ سکتی ہیں, آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم علاج میں یہ ساری چیزیں کو ذہن میں مد نظر رکھتے ہیں. علاج ہوتا ہے, علاج بالکل ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئس بندہ کس نوعیت کی کر رہا ہے, اس کی فیملی سپورٹ کتنی ہے اس کے ساتھ, اور کیا فیملی سمجھتی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس نے شغل میلے میں شروع کیا, کیا اس نے ڈپریشن میں شروع کیا. دوسری, کیا اس کو کوئی شخصیت کی بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ ایسے لوگ آتے ہیں ان کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, وہ خالی آئس نہیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوکین بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں, الکوہل بھی پی رہے ہوتے ہیں, اور بڑے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو ایز اے بیماری نہیں دیکھنی, ایز اے آئس ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں دیکھنا, آپ نے اس بندے کو دیکھنا ہے کہ اس بندے کا علاج ہم نے کرنا ہے, بیماری کا نہیں, اس بندے کا علاج کرنا ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آئس وہ تھوڑا لے رہا ہے, فیملی سپورٹیو ہے, تو چند ہم دوائیاں دیتے ہیں, اور الحمدللہ دوائیوں سے بہت زیادہ
اور الحمدللہ دوائیوں سے بہت زیادہ ایسے مریض ہیں جو گھر میں رہ کے ان کا علاج ہوا ٹھیک ہوئے ہیں, جن کے پینک اٹیکس ٹھیک ہوئے ہیں, جن کی یہ جو پاگل پن کا علاج تھا وہ بھی ٹھیک ہوئے, اور ابھی وہ الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں ٹھیک ہوتے, جو کہ زیادہ آئس لے رہے ہیں, فیملی تعاون نہیں کرتی, یا وہ اپنے گھر میں ہسبینڈ ہیں اور وہ وائف ان سے ڈرتی ہے, کنٹرولنگ ہے, ڈومیننٹ ہے, تو ان کو داخلے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں پہ داخلے میں 2-3 پارٹس ہوتے ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے کہ پہلے آئس ان کے جسم سے نکالی جائے, پھر سائیکولوجیکل ریکوری ہوتی ہے کہ تاکہ ان کو بتایا جائے کہ ابھی آپ سائیکولوجیکل کریونگ آپ کی ختم ہو, اور پھر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے کہ واپس جا کے آپ واپس کیسے, جب واپس ان لوگوں میں جائیں جو کہ آئس کریں تو آپ نے ان کو انکار کرنا ہے. اور یہ کہنے میں تو میں نے صرف 30 سیکنڈ میں بات کی, لیکن آسان نہیں ہے. اور پاکستان میں اس کا علاج موجود ہے, بالکل موجود ہے. ہم عبادت اسپتال میں بھی اس کا علاج کرتے ہیں, اور ہم گرین فیلڈ ہاسپٹل آف سائیکیٹری اسلام آباد میں بھی ہم 2 سائیکیٹرسٹ ہیں, میں اور ڈاکٹر شاہد, ہم دونوں اس کا علاج کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ پاکستان میں بڑے ایسے ریہیب سینٹرز ہیں جو کہ پرائیویٹ انویسٹرز نے کھولے ہوئے ہیں, اور وہ ایسے مریضوں کو رکھتے ہیں. ابھی آخری مریض میرے پاس آیا تھا, اس کو 3 مہینے ادھر ہی قریبی پشاور میں قریب ہوتا ہے, ان میں تشدد ہوتا ہے. ان کو رکھا تھا خالی, ان کو کہا کہ ہمیں روزانہ کپڑے پہنائے جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم پہ تشدد ہوتا تھا, دوائی ہمیں ایک دی جاتی تھی, ہمیں 24 گھنٹے سلایا جاتا تھا. وہ کونسلر کیا تھی, بس وہ 2-2 منٹ بات کر کے چلی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ کھانا گندا کھانا, ابھی جیسے آج کل گرمی ہے, اسکیبیز کی بیماری. آپ کمروں میں 15 لوگ کی بات کر رہے ہیں, ایک باتھ روم میں 6 لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کموڈ 4 کموڈ لگا دی جاتے ہیں کہ 4 بندے اکٹھے بڑا پیشاب کرو اور 2 بندے تم لوگ ادھر نہاؤ. یہ میں کہتا ہوں نا کہ آپ انسان کو ٹریٹ کرو, بیماری کو مت ٹریٹ کرو. تو یہاں پہ بہت مسائل ہیں. تو اس لیے ہم نے جو گرین فیلڈ اسپتال کھولا اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم انسان کو ٹریٹ کریں. ایگزیکٹو سیٹ اپ ہے, اور عبادت اسپتال میں بھی ہم یہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر پیرنٹس کو پتہ چل جائے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ آئس یوز کرتا ہے یا اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے, یا یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے کہ اس کا دوست جو ہے وہ ایڈکٹ بن چکا ہے, وہ فوری طور پر کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ فوری طور پہ اپنے برجنگ کرے, وہ ایک پل بنے. اگر ایک بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا قریبی بندہ آئس کا استعمال کرے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رابطے کمیونیکیشن کا ذریعہ بنے اب سائیکیٹرسٹ کے درمیان اور اپنے اس دوست کے درمیان, کیونکہ اس کا ایک میسج, اس کی ایک بیہیویئر اس بندے کی زندگی بچا سکتا ہے. وہ آئے, اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لائے, ہو سکتا ہے وقتی طور پہ دوست کو برا لگے جو کہ آئس استعمال کرا, لیکن وہ اس کی زندگی بچا سکتا ہے, اور اس کے ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے. اور اگر ایک بندہ جو کہ خود آئس کا استعمال کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ آج ابھی یہ نشہ مطلب بالکل چھوڑ سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ فوراً سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرے, کیونکہ وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے. ایڈکشن سے مراد کہ وہ روزانہ نشہ لے رہا ہے, جب بھی نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو یہ ویڈرول سمٹمز آتے ہیں, اس کو کریونگ ہوتی ہے, اس کو طلب ہوتی ہے. اس نے پہلے بھی کئی دفعہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے, کامیاب نہیں ہوا, وہ شاید غلط ہاتھوں میں گیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ میں آئس کب لوں, اور اس کو وہ ہر وقت گھر والوں سے بھی لڑتا جھگڑتا رہتا ہے اس بارے میں. اس کو مدد لینی چاہیے. یہ بالکل ایسی مدد ہے کہ جب مجھے معدے کا مسئلہ ہو, مجھے کوئی اور مسئلہ ہو, تو میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. اس کو بھی چاہیے سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے اور اپنا فوراً علاج کرائے. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ نشہ ایک کرنا ایک رویہ ہے, ایک اوپر پانی یا سمندر کے اوپر ایک جو پانی تیر رہا ہوتا ہے وہ چیز ہے, لیکن اس کے ڈیپ چیزیں کوئی اور ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ گھر میں کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں, شخصیت کی خرابی ہوتی ہے, اسٹریس کوپنگ جس کو ہم برداشت کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. اور وہ آخر ان سب کے باوجود یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں نے تجسس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور آخر میں وہ جو سمندر کی گہرائی میں یہ ہوتا ہے, سمندر کے اوپر جو ہے لہر پہ ہوتی ہے نشہ, چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو, وہ نشہ استعمال کرتا ہے, لیکن اس نشے کے استعمال سے وہ پورا سمندر جو ہے آپ کا خالی ریگستان بن جاتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور انتہائی اہم ٹاپک پہ مفید گفتگو کی. تھینک یو. دوستو, آپ نے آئس یا کرسٹل میتھ کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر علی احسان مفتی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی. امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ والا مائنڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.